السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جی حدیث نمبر 7441 کون سے بھائی پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ قال حدثنا عبید اللہ بن سعید بن ابراہیم قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور ان کو ایک قبہ قبہ شیخ صاحب کا ہوتا ہے ایک، کیا اسے کہتے ہیں، جھونپڑی میں جمع کیا۔ وقال لهم، اور ان کو فرمایا، اصبروا حتی تلقوا اللہ ورسولہ، تلقوا اللہ صبر کرو ورسولہ، یہاں تک کہ تم حتی تلقوا اللہ ورسولہ۔ صبر کرو یہاں تک کہ تم اللہ اور رسول سے آ ملو، فإنی علی الحوض، اور بے شک میں حوض پر ہوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے، آپ جانتے ہیں نا، ہمارا یہ چیپٹر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، تلقوا اللہ، اللہ سے ملاقات، اللہ کے رسول سے تو ملاقات ہوگی ہی ہوگی، اللہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ یہ استدلال ہے۔ دراصل یہ حدیث جو ہے نا، یہ تفصیلی حدیث میں یہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب کافی مال ہاتھ لگا فتح مکہ کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو زیادہ دیا جو نو مسلم تھے، یعنی مکہ میں رہنے والے یا مکہ کے ارد گرد سے رہنے والے قریش کے نوجوان جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، ان کو آپ نے زیادہ نوازا۔ تو بعض انصار نے جو ہے نا آپس میں کوئی بات کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنوں کو نواز رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور آپ نے پھر ان کو مطمئن کیا کہ میں کو تم سے یہ ساری حدیثیں ہیں نا جو جس میں ہے کہ اگر ایک گھاٹی کے اندر انصار جائیں، دوسری باقی ساری کائنات دوسری گھاٹی میں جائے، تو میں وادی انصار کی طرف جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا جو انصار ہے یہ میرا شعار ہے، اور باقی جو ہے نا وہ دثار ہیں۔ یہ ساری حدیثیں اسی موقع پر بیان فرمائی تھی آپ نے، پھر ایک جگہ پہ جمع کیا بھی آپ میں سے کسی نے یہ بات کی ہے۔ تو جو کبار انصار تھے نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم میں سے کسی نے بات نہیں کی، ہمارے چند نوجوانوں نے یہ بات کی ہے، جو انہوں نے غلطی سے بات کر دی، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ایسی بات ہم بالکل بھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں قطعاً جو ہے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صبر سے کام لینا۔ بہت سے مقامات پر تمہیں جو ہے تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، مثال کے طور پر خلافت کے معاملے میں، خلافت اب قریش کے اندر ہے، قریش کے اندر ہی خلافت ہے، اصل جو شرعی خلافت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم صبر سے کام لینا، تمہیں بہت سے معاملات کے اندر پیچھے کیا جائے گا، باوجود اس کے کہ تمہارا مقام بہت ہے میرے نزدیک بھی، تو تم صبر کرنا، تم بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، یہاں تک کہ تم اللہ سے مل جاؤ اور اللہ کے رسول سے مل لو۔ فإنی علی الحوض، کیونکہ میں حوض پر ہوں گا، اب حوض پر تمہاری ملاقات ہوگی، اب اللہ سے ملاقات بھی ہوگی۔ یہاں سے استدلال کیا ہے رویت باری تعالیٰ کا، کیونکہ اہل سنہ والجماعت اس پر آپ کو کیا جانتے ہیں کہ اجماع ان کا ہے کہ مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے دیدار والا معاملہ کریں گے۔ تو یہ الحتیٰ تلقوا اللہ جو ہے نا، یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لقاء اسی وقت ہوتی ہے جب رویت ہو، یہی ملاقات ہوگی۔
باقی یہ جو ملاقات ہے دو طرح کی ہے، ٹھیک ہے، ایک لقائے عامہ ہے اور ایک لقائے خاصہ ہے۔ لقائے عامہ تو سب کو ہوگی نا، سب کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اور دوسری ملاقات ہوتی ہے جو خاص ملاقات ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے کہ انصار سے جو خاص ملاقات ہوگی، یہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو ہی عطا فرمائیں گے۔ جی، بات سمجھ آ گئی جی؟ جی آگے جی، کون پڑھیں گے؟ اگلی حدیث پڑھیں گے جی ابو عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان، جی شیخ محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز بالکل، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحجد من الليل قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز رات میں پڑھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے، انت اب قیم یہ دعا جو السماوات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ کہاں پڑھتے تھے تہجد کے اندر؟ کیا نماز شروع کرنے کے بعد، یعنی دعا استفتاح کی جگہ پر پڑھتے تھے، یا رکوع کے بعد پڑھتے تھے، یا ویسے پڑھتے تھے؟ اللہ عالم، اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا جی۔ انت قیم السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے ہی تعریف ہے، انت رب السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور جو ان کے بیچ میں ہے ان کا، تو یہ یہاں انت سمجھیں، الحق، ایک تو منٹ حق ہے، یہ سمجھیں ذرا، وقولک الحق۔ یہ سمجھ لیں، جی اللہ کے نور، یہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ نور اللہ تعالیٰ کی، جو نور کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے نا، اللہ کا نور، تو یہ دو طرح کی، ایک نور ہے جو اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نور ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسرا ہے نور اللہ کی مخلوق، یعنی جس طرح رحمت کی دو قسمیں نا، ایک تو رحمت جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، دوسری رحمت اللہ کی مخلوق ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا 100 حصوں میں، اس میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ یا 70 حصے، رحمت کے 70 حصے ہیں، 70 درجات ہیں، ایک حصہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے سارے کائنات میں اتارا، جس سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے انس پر محبت رکھتے ہیں، جانور بھی اور جرند پرند بھی اور انسان بھی۔ اسی طرح نور کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جو ہے نا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا یہ نور اللہ کی مخلوق ہے، یعنی جو اللہ نے پیدا کیا نور۔ نور کا معنی یہاں برکت کر لیں یا جو بھی آپ اللہ نور السماوات، اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، یہ نور مخلوق، ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان میں نور پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے جی۔ لک الحق، الحق، تیرا وعد۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی۔ وَلَكَ جی، جی جی شیخ محترم کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ پڑھیں جی آپ ادھر سے، انت الحق۔
انت الحق، اے اللہ تو ہی حق ہے، وقولک الحق، تیری بات سچی ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، ولقاؤک الحق، اور تجھ سے ملاقات حق ہے، یہ ہمارا والجنت محل حق، شاہد یہ ہے، اور جنت وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، یہ محل شاہد ہے۔ جی پڑھیں آگے۔ والجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، نار حق ہے، والساعة حق، اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیرے لیے میں فرما بردار ہو گیا، وبک آمنت، اور تجھی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھی پر توکل کیا، وإلیک خاصمت، اور تیری ہی طرف اپنا جھگڑا لیا، وبک حاکمت، اور تیری ہی مدد سے فیصلہ کیا، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، پس تو میری مغفرت کر جو میں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے، واسررت واعلنت، جو میں نے یعنی چھپ کے یعنی اسررت یعنی جو میں نے چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ اعلانیہ اور کیے، وما انت عالم به منی، اور جی اس کو بھی جو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال قیس بن سعد و ابو الزبیر عن طاؤس قیام، یہ قیس بن سعد اور ابو زبیر نے طاؤس سے یہ الفاظ نقل کیے، انت قیام السماوات، قیم السماوات کی جگہ پہ قیام السماوات۔ قیام کہتے ہیں کہ جو قیام یا قیوم، یہ دونوں جو ہے نا کلمہ مدح ہیں، تو قیوم کہتے ہیں اس کو جو قام بنفسی و قام علی غیرہ، جو خود کو بھی جو قائم ہو خود، اور دوسروں پر بھی نگرانی کرتا ہو، دوسروں کی بھی دیکھ بھال کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں قیوم یا قیام۔ ٹھیک ہے، تو دونوں ٹھیک ہے۔ وقال مجاہد القیوم، قیوم سے مراد کیا ہے؟ القائم علی کل شیء، ہر چیز پر جو قائم ہو، ہر چیز پر جو نگہبانی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ وقارا عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھا کہ القیام، قیام پڑھا ہے انہوں نے، لفظ یہ بولا ہے۔ وکلاہ محمد، اور دونوں کلمے مدح کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مل شاہد ہے اس میں، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، تیری ملاقات حق ہے۔ تو پہلے عرض کر دیا کہ یہ جو خاص ملاقات ہوگی نا، تو جو کہ بغیر رویت کے ممکن ہی نہیں۔ آگے جی کون پڑھیں گے آگے؟ فرا کلیم صاحب پڑھیے گا آگے والی روایت جی۔ کہاں سے پڑھنے ہیں وہ قولوں کو؟ یہ یہ والی والی جی۔ قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أسامة قال ابو حدثنا اسامہ، الأعمش عن خيثمة جی شیخ مطلب حدثنا ابو اسامہ تھا۔ قال حدثني اچھا حدثنا يوسف بن اچھا موسى قال أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن خیثمہ، حاتم خیثمہ تھا، قال خیثمہ تھا، خيثمة ہاں جی۔ عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا إلا سيكلمه جس سے وہ کلام نہ کرے اس سے، مطلب مگر یہاں سیغہ کدھر جا رہا ہے؟ تم میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر سیکلمہ ربہ، ان قریب اس سے اس کا رب کلام کرے گا، یعنی اوکے اوکے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ جی۔ لیس بینہ و بینہ نہیں ہوگا اس کے درمیان اور اس کے درمیان ترجمان ولا کوئی حجاب
जिबहू यहजुबु, जो उसे छुपाए रखे। यानी लैसा बैनहु व बैनहु, इस बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा, कोई तर्जमा करने वाला, कोई अल्लाह ताला खुद ही उससे कलाम करेगा। वला हिजाबुन, ना कोई हिजाब होगा दोनों के दरमियान, यहजुबुहु, जो दरमियान में ओट बने, ठीक है, कोई पर्दा दरमियान में हाइल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला सामने उसके आके कलाम करेगा। तो इससे हमारा जो महल शाहिद है वो क्या है, वला हिजाबुन यहजुबुहु, यानी ये सामने रोयत होगी उसको, असल हर शख्स को। अच्छा आगे, ये जो है ना सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, ये भी रद्द करता है उन लोगों का कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हकीकी कलाम नहीं मानते, यानी वो कहते हैं कलाम नफसी। कलाम नफसी का उनका मतलब यह क्या होता है कि अल्लाह ताला दिल में बात डाल देगा, दिल में पैदा कर देगा, तो वो उसको कलाम नफसी की तरह से ताबीर करते हैं। जबकि यहाँ तो है कि कोई दरमियान में तर्जुमान नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम होंगे। तो इसमें रद्द है मुतज़िला, जहमिया और शायरा वगैरह का। आगे जी, आगे वाली रिवायत कौन पढ़ेंगे, कौन रह गए हैं? हाँ जी, आज जरा यानी उम्मे अब्दुर्रहमान साहब पढ़िएगा। قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتانی من فضة، دو جنتیں ایسی ہوں گی جو چاندی کی ہوں گی، آنیتہما وما فیہا، یعنی وہ دونوں جنتیں اور ان میں جو برتن ہیں وہ چاندی کے ہوں گے، وجنتانی من ذہب، اور معافیہما، دو جنتیں جو بھی اس میں کچھ ہوگا، برتن اور اس کی جو بھی اس میں چیزیں، وہ جنتیں کیا ہوں گی؟ چاندی کی ہوں گی جی۔ وجنتانی من ذہب، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی، آنیتہما وما فیہما، یعنی ان کے برتن اور جو کچھ بھی ان میں ہے، وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم، اور لوگوں کے درمیان اور ان کے رب کو دیکھنے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، الا رداء الکبری علی وجہہ، مگر اس کے چہرے پر کبریائی کی ردا ہوگی، فی جنت عدن، یعنی جنت عدن میں، جنت عدن جو ہوگی ہمیشہ رہنے والی جو جنت ہے، اس میں اللہ کا دیدار اور بندوں کے درمیان صرف اور صرف کبر کی چادر ہوگی۔ اب اس کی تعبیریں بہت سی علماء نے کی ہیں، واللہ عالم اس کا کیا پھر مزید تعبیر اس کی رداء الکبر کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پردہ ہٹائے گا، اللہ ان کے لیے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، یعنی وہ پردہ جو حائل ہوگا، یعنی اللہ نے خود چھپایا ہوگا اپنے آپ کو لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کے اندر، وہ اللہ رب العزت کا دیدار کر لیں گے۔ تو یہ جو دو جنتیں یعنی چار جنتوں کی بات ہوئی ہے نا قرآن پاک کے اندر، اس کی جو ہے نا وہ اس کا اشارہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ وہ کہاں ہے جی؟ جس طرح ہے تھا نا سورۃ رحمان میں آتا ہے، کیا ہے جی؟ ہاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا، آگے چند آیات کے بعد فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان، وَمِن دُونِهِمَا، پھر ان کو دو جنتیں اور بھی ملیں گی۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ چار جنتیں ہوں گی، تو جس کے برتن ہوں گے چاندی اور سونے، چاندی کے، اور دوسری ہے کہ جس کے سونے کے برتن اور چیزیں ہوں۔ بہرحال یہ بھی حدیث دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا مومن بندوں کو جی۔ آگے والی حدیث کون پڑھیں گے جی؟ تاجور صاحب پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قال الإمام حدثنا علي بن عبد الله قال الإمام حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة جو کسی مسلمان کا کچھ مال کھا لے جھوٹے قسم کی وجہ سے لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، غصہ ہوگا۔ قال جی عبداللہ یعنی یہ شخص جی پڑھیے۔ عبداللہ کہتے ہیں ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی مصداقہ من کتاب اللہ جل ذکرہ، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے اللہ کی آیت کتاب میں، ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور قسموں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ اللہ کلام کرے گا۔ ہاں جی، اب جس نے ایک مسلمان کا جھوٹی قسم کے ساتھ مال کاٹا یا ہتھیایا، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں مال کاٹنے کی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں شخص سے 1,00,000 روپیہ لینا ہے، اور اس نے واقعتاً لینا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ٹھیک ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے 1,00,000 روپیہ لینا ہے اور واقعتاً لینا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی تحریر، کوئی جو اسٹامپ یا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن جو دینے والا ہے، جنہوں نے یعنی واپس کرنا تھا، جو مقروض ہے، وہ دینے سے انکار، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، میں نے کوئی نہیں دینا، مکر جاتا ہے، اور اب مکرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب الدلیل علی المدعی، کہ مدعی پر دلیل ہے، اور مدعی جو ہے، جو کہہ رہا ہے 1,00,000 روپیہ میرا اس نے دینا ہے، اس کے پاس تو دلیل موجود نہیں ہے، اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو پھر مدعا علیہ جو ہے قسم دے کے اپنا معاملہ صاف کر سکتا ہے۔ اب اگر مدعا علیہ جس نے قرض دینا ہے، واپس لوٹانا ہے، وہ قسم اٹھا لیتا ہے جھوٹی کہ میں نے اس کا مال نہیں دینا، 1,00,000 روپیہ نہیں دینا، تو اب یہ ایک صورت بنتی ہے کہ اس نے اس کا مال کھایا ہے، کاٹا ہے جھوٹی قسم کے ساتھ۔ ایک تو صورت یہ بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کوئی جھوٹا گواہ لے آتا ہے، کہتا ہے جی میں نے اس سے 1,00,000 روپیہ لینا ہے، جبکہ لینا نہیں تھا، وہ کیا آتا ہے جی، دعویٰ کرتا ہے، اور ایک دو گواہ لے آتا ہے، اور وہ گواہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ان جھوٹی گواہیوں کی بنا پر وہ قاضی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی دیکھو جی، یہ میرے گواہ موجود ہیں، اور میرے فلاں شخص نے جو ہے 1,00,000 روپیہ دینا ہے۔ اب وہ قاضی لکھ کر دے دیتا ہے کہ جی واقعتاً جی اس نے گواہ پیش کر دی ہے۔ اب وہ اپنے بھائی سے مال ہتھیا لیتا ہے، 1,00,000 روپیہ لے لیتا ہے جھوٹی قسم کے عوض، جو کہ اس نے جھوٹے گواہ کے ذریعے اس نے جو ہے حاصل کی ہے۔ گواہ ایک جھوٹا گواہ ہو جائے، یا ایک آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فیصلہ کیا تھا کہ ایک شخص کے پاس دعویٰ پر ایک گواہ تھا، دو گواہ نہیں تھے، تو آپ نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی صورت در منطبق ہو سکتی ہے کہ وہ ایک گواہ تو لے کر آئے، لیکن اس کے پاس دوسرا گواہ نہ ہو، تو پھر قاضی اس سے قسم لے لیتا ہے ایک گواہ کے ذریعے، تو یہ بھی ایک جھوٹی قسم کے ساتھ مال ہتھیانا ہے بھائی کا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب ملاقات کرے گا تو اس پر غضبناک ہوگا، اس پر غصے ہوگا۔ تو یہ لقی اللہ، اللہ سے ملاقات، یہ ظاہر ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، اگرچہ رویت میں فرق ہو، واللہ عالم، لیکن یہ رویت تو ہوگی نا۔ امام بخاری لقی اللہ سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ رویت۔ جی اگلی بھی حدیث اس طرح کی ہے، کون پڑھیں گے جی؟ کون رہ گئے ہیں ویسے جنہوں نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ ساروں نے پڑھ لیا؟
جی پھر شروع کر دیں دوبارہ سے، جنہوں نے پہلی حدیث پڑھی تھی وہ پڑھ لیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه، تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ رب العزت کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اب اس کا مطلب ہے تین طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، تو باقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، دیکھے گا بھی ظاہر ہے کہ دیکھے گا اور ان کے ساتھ بات کرے گا، اللہ ان سے کلام کرے گا۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے، اس چیز کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے جن سے اللہ رب العزت پردہ کرے گا، یعنی ان کو اپنا دیدار نہیں کروائے، کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا بھی، یا ان کے سامنے آئے گا۔ رجل، ایک وہ شخص ہے، حلف علی سلعۃ، کہ جو اپنے مال پر، اپنے سودا پر قسم اٹھاتا ہے کہ لقد اعطا بها اکثر مما اعطا، یا لقد اوتی بها اکثر مما اعطا یا اوتیا، فهو کاذب۔ یہ دونوں اعراب ہو سکتے ہیں، اس دونوں کا معنی میں الگ الگ کرتا ہوں۔ پہلا ہے یہ جو معروف والا اعراب ہے جو لگا ہوا ہے، لقد اعطا بها اکثر، لقد اعطا بها اکثر مما اعطا وهو کاذب، وہ جھوٹ بولتے ہوئے کیا کہتا ہے، وهو کاذب، ان کا مطلب جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، لقد اعطا بها، کہ اس مال جو تمہیں میں بیچ رہا ہوں، اس مال کو خریدنے کے لیے میں نے دیا ہے، میں نے ادا کیا ہے اس کی قیمت، اکثر زیادہ، مما اعطا، اس مقدار سے جو یہ دے رہا ہے، یعنی یہ جو تو دے رہا ہے نا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کے پاس چیز لینے کے لیے جاتا ہے کہ مجھے یہ گھڑی فروخت کر دو، تو وہ کہتے ہیں جی یہ گھڑی جناب جی اس کی جی کتنے تم دو گے، وہ کہتا ہے جی میں اس کے جو ہے نا 2000 دوں گا، وہ کہتا ہے جی نہیں جی 2000 کی تو مجھے بھی نہیں پڑی، میں نے تو اس سے اللہ کی قسم میں نے 2000 سے زیادہ قیمت دے کر خریدی ہے، یہ میری خرید بھی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں کہ اب وہ جھوٹ بول کے قسم اٹھاتا ہے کہ میری یہ خرید بھی نہیں ہے، جبکہ اس نے خریدی کم کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورت ہے اس کی، اگر یہ اب معروف کا اعراب پڑھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لقد اوتیا بہا اکثر مما اوتیا وہو کاذب، وہ جھوٹ بولتے ہو کیا کہتا ہے کہ اس مال کا، یہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ 2000 روپے کی میں خریدوں گا، وہ قسم اٹھائے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم اس پر زیادہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر زیادہ دیا جا رہا ہے، اس کی قیمت زیادہ لگ چکی ہے۔ کسی پلاٹ خریدنے کے لیے جائے نا، کہتے ہیں جی 3 کروڑ کا، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی اللہ کی قسم مجھے تو اس کا 3.5 کروڑ پہلے لگ چکا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولتے ہوئے لقد اوتیا بہا، اس کے بدلے مجھے دیا جاتا ہے، دیا گیا ہے اس کے بدلے میں، اکثر زیادہ، مما اوتیا، اس سے جو دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آ گئی جی؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے، جس طرح وہ نا کسی کے اوپر سودے کے اوپر سودا کر کے ریٹ کو خراب کرنے والی صورت ہے، کہ ایک کہتا ہے جی میں، اس نے اپنا ہی بندہ چھوڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ کی قسم میں تمہیں اس کے، مثال کے طور پر اس کے میں تمہیں 100 روپے دوں گا۔ جو اصل خریدار، جینور خریدار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ 100 روپے دے رہا ہے،
تو میں کیوں نہ دوں، جبکہ وہ چیز 100 کی نہیں ہوتی، وہ چیز ہوتی ہے 80-90 روپے کی۔ وہ 100 روپیہ کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھی چلے میں اس کا 100 روپیہ دے دیتا ہوں۔ جب یہ جو دے رہا ہے، یا 2-3 لوگ جو انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، جب یہ دے رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جاننے والے ہیں بازار کو، تو یہ جب دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ دے دوں، تو وہ دے دیتا ہے۔ وہ اصلاً انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں اس سے بھی، اللہ کی قسم یہ چیز مجھے دے دو، یا اللہ کی قسم یہ بندہ مجھ سے 100 روپے میں خرید رہا تھا، اب چاہے وہ جھوٹ بول کے کہہ رہا ہے کہ یہ خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ریٹ خراب کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہرحال اس کی مختلف صورتیں بازاروں کے اندر آپ کو ملے گی، ہمیں تو زیادہ نہیں پتہ۔ خیر، وراجل، دوسرا وہ بندہ ہے حلف علی یمین کاذب، جو جھوٹی قسم پر حلف دیتا ہے، بعد العصر، عصر کے بعد۔ عصر کے بعد کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ خاص ذکر اور اللہ کی رحمت اور کلوزنگ کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اس ٹائم ہر شخص نے، خریدنے والے نے خریدنی ہوتی ہے چیز، اور بیچنے والے نے بیچنے کی اس کو لالچ ہوتا ہے، اس لیے وہ قسم اٹھائے کہتا ہے بھی اللہ کی قسم یہ چیز یہ ایسے ایسے ہے، ٹھیک ہے، عصر کے بعد۔ تو لیقتطع بہا مال امرئ مسلم، تاکہ وہ مسلمان کا مال کاٹے، ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد خاص ذکر، فضل اور ذکر کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اگر عصر کے بعد خلف اٹھایا جائے تو پھر اس کی شناعت اور قباحت زیادہ ہوتی۔ ورجل، اور تیسرا وہ بندہ کہ منع فضل مائن، جو اضافی پانی کو روک دیتا ہے، یعنی اضافی پانی کو روک لیتا ہے، فیقول اللہ یوم القیامت، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ الیوم امنع کا فضلی، آج کے دن میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا، کما منعت فضل ما لم تعمل یدا کا، جس طرح تو نے روک لیا تھا فضل اضافی ما لم تعمل یدا کا، اس چیز کے فضل کو، اس چیز کی اضافے کو جو تیرے ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی، جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا پانی روک لینا کہ جس کے اندر اس کی ملکیت نہیں تھی، یعنی اگر تو کسی چیز کے اوپر ملکیت ہے، کسی کنویں پر، کسی موٹر پر، کسی ٹیوب ویل پر، تو اس کو روک سکتا ہے، وہ تو اس کے اختیار ہے، کسی کو پانی بھرنے نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہہ لیں کہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے گھر کے قریب ہے، اس کے علاقے کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پہلے دور میں جو کنویں ہوتے تھے، اب کنواں اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، لیکن اس کے علاقے کے اندر ہے یا اس کی فصل کے اندر ہے، تو وہ اس سے پانی نہیں بھرنے دیتا دوسروں کو، پھر نہیں جی یہ تو میں نے، اب حالانکہ اس نے نہیں کھودا کنواں، وہ کنواں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پہلے کسی نے کھودا تھا، لیکن اس نے اس کے علاقے کے اندر ہے یا اس کے گھر کے قریب ہے، اب وہ کسی کو پانی نہیں بھرنے دیتا اضافی، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا فضل نہیں عطا کریں گے، اس سے بھی روک لیں گے پانی۔ اچھا، یہ جو ہے نا معلوم تعمل یدا کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر تو اس کی ملکیت ہے، وہ جس پر اس نے پیسہ لگایا ہے، انویسٹ کیا ہے، تو وہ شخص روک بھی سکتا ہے، کسی نہ کسی کو روک سکتا ہے اگر اس نے انویسٹ کیا ہے وہاں۔ جی آخری حدیث ہے جی، یہ کون پڑھیں گے؟ جی یہ تاجور صاحب پڑھیے گا آپ ہی پہ۔ قال الإمام حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته، زمانہ لوٹ آیا ہے اپنی اصلی حالت پر، جس دن وہ تھا اس دن جب زمین اور آسمان پیدا کی گئی، اب اس یوم کا خلق معنی اللہ کیا ہے؟ السماوات والارض۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، پہلے بھی ہم نے اس حدیث پر بحث کر دی تھی صحیح مسلم والے پیریڈ میں، ابھی صرف میں اشارتاً کرتا جاؤں کہ زمانہ پلٹ آیا ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نسی، یعنی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو ہیر پھیر کر دیتے تھے نا وہ مہینوں کے اندر، مطلب محرم کا مہینہ ہے نا جو حرمت والا ہے، تو کچھ عرب جو کیا کرتے تھے، کہتے جی یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کو ہم نا رجب مثال کے طور پر اس کو ہم شعبان بنا لیتے ہیں اس سال، تو
اور شعبان کے مہینے کے اندر کنورٹ کر دیں گے اپنے اس محرم کو، یا اس طرح اور بھی کوئی مہینوں کو عدل بدل کر دیتے تھے۔ تو یہ جو عدلی بدلی ہے نا، یہ دراصل اس مہینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا، تو یہ اس سال کے اندر وہی ترتیب کے ساتھ مہینے گزرے تھے جس ترتیب پر اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا تھا، یعنی اصلی جو محرم تھا وہ اصلی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اصلی جو رجب تھا وہ اصلی رجب رہا ہے، اصلی جو ذوالقعدہ تھا وہ اصلی ذوالقعدہ ہی رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں جی۔ السنة 12 شهرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، منها 4 حرم، 3 متوالیات، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ، ذو القعدتی و ذو الحجتی والمحرم، یہ 3 مہینے، ورجب مضر، اور مضر قبیلے کا رجب، الذي بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ آخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ مضر کا رجب اس لیے کہا کہ یا تو اس کا معنی یہ کیا گیا کہ جو مضر قبیلے ہیں، مضر قبیلہ تھا نا، بہت بڑا قبیلہ تھا عرب میں، یہ رجب کا اسی طرح احترام کرتا تھا جس طرح اصلاً تھا، یعنی یا یہ زیادہ احترام کرتا تھا، یہ مشہور تھا، یا یہ ہے کہ یہ اس مہینے کو بالکل بھی تبدیل نہیں کرتے تھے، اپنے اصلی مہینے پر رکھتے تھے، یا یہ ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کو نام ہی انہوں نے دیا تھا، مضر قبیلے نے اس کا مشہور کیا تھا نام، تو اللہ اعلم۔ جی ایو شہر ہادہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، تو ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، پھر فسکت، پھر خاموش ہوئے، حتی ظننا انہ یسمیہ بغیر اسمہ، یہاں اچھا، تک یہ کہ جو ہم نے کہا ہے گمان نا کیا انہوں نے، کہ صحابہ نے یہ جو کہا ہے نا اللہ و رسول عالم، یہ اس لیے نہیں کہا کہ ان کو اس مہینے کا نہیں پتا تھا، مہینے کا پتا تھا، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو مہینہ بتائیں گے، مثال کے طور پر ذوالحجہ بتائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی اور نام اس کا رکھیں گے، تو وہ انہوں نے جو علم کی نفی کی ہے نا اپنے آپ سے، وہ اس کے اور نام کی نفی کی ہے کہ ہمیں اس کے اور کسی نام کا علم نہیں ہے، یہ تو نام مشہور ہے، یہ تو پتہ ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں معلوم ہی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نا سوال کے ذریعے ایک تنبیہ فرمانا چاہ رہے تھے، ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہے تھے، اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے مدرس کا کہ سوال و جوابوں کے ساتھ وہ کسی معاملے مشکل کام کو یا کسی اہم کام کو سوال کے ساتھ سمجھاتا ہے تاکہ اس کی مخاطب کی توجہ حاصل رہے، تو یہ انداز تھا، لیکن صحابہ نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید ہمیں کوئی نیا اس کا نام ہمیں جو ہے نا بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی نیا نام رکھنے لگے ہیں، کیونکہ بات جو چل رہی تھی مہینوں کی اور اس خاص ایک طرح کا ایک سینیریو تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی نیا نام اس کا آئے گا، تو اس لیے کہتے ہیں ہم خاموش رہے جی۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک ہم نے گمان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ قال الیس ذا الحجۃ، کہا کیا اس کا نام ذوالحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا جی کیوں نہیں۔ قال ای بلد هذا، قلنا اللہ ورسولہ اعلم، فسکت حتی ظننا انہ یسمیہ بغیر اسمہ، قال الیس البلدہ، قلنا بلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، پھر وہ خاموش ہوئے، یہاں تک ہم نے گمان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور نام رکھ دیں گے، کہا کیا اس کا نام البلدہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا یعنی جی۔ بلد قال فائی، حرام نہیں ہے جی، جی شیخ محترم، یعنی بلد حرام نہیں ہے یہ، حرمت والا حرمت والا شہر نہیں ہے یہ جی، یہ خاص بلدہ، یعنی ویسے تو عام بلد بھی ہوتا ہے اور خاص بلدہ۔ جی پڑھیے گا۔ قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، وقال کیا وأعراضكم آپ کی عليكم حرام۔ مجھے تو آپ کی آواز نہیں آئی بالکل بھی آگے، یہاں سے علیہ البلدہ، اس سے آگے نہیں آپ کی آواز آئی بالکل بھی، اللہ عالم کیوں۔ ٹھیک صاحب، آواز نہیں آ رہی؟
ابھی آ رہی ہے آواز، پہلے نہیں آئی تھی. کہاں سے شیخ صاحب آواز نہیں آ رہی؟ یہ آپ یہاں سے پڑھے نا، کلنا بلا قال فأی یوم ھذا، یہاں سے. جی شکریہ. قال فأي يوم هذا، کہا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا وہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے. قال أليس يوم النحر، کہا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ قلنا بلا، تو ہم نے کہا جی. قال فإن دماءكم وأموالكم، وقال محمد وأحسبه، وقال وأعراضكم عليكم حرام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرمت والے ہیں، حرام ہیں. اور محمد نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ تمہاری عزتیں بھی حرام ہیں. اچھا یہاں کا جو ہے نا، حرمت یومکم ہذا، جی چلیں پڑھیں. کا حرمت یومکم ہذا فی بلدکم ہذا فی شہرکم ہذا، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں، اس شہر میں ہے، اس مہینے میں ہے. جی. وستلقون ربکم، ان قریب تمہاری ملاقات اپنے وستلقون رب سے ہو. ربکم فیسألکم عن اعمالکم. اب یہ ہمارا مل شاہد جی ہے شیخ کہ مطلب. ستلقون ربکم، ہمارے رب سے تمہاری ملاقات ہوگی. جی. پھر وہ تم سے پوچھے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. الا، خبردار، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اتار دیں. الا، خبردار، لیبلغ الشاہد الغائب، لیو، بس پہنچائے ٹھیک ہے. پہنچائے جو حاضر ہے یہاں پر اس کو جو یہاں پر حاضر نہیں ہے. فلعل بعض ما يبلغه او يبلغه، فلعل بعض من يبلغه ان ہاں جی. يكون اوعى لهم من بعض من سمعه، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسے ہوں گے جن کو یہ بات پہنچے گی اور وہ اس کی زیادہ حفاظت کرنے سمجھنے والے ہوں گے ان سے جو انہوں نے اس کو ڈائریکٹ سنا. ہاں جی، یعنی ڈائریکٹ سننے والے بسا اوقات صرف محض زبانی کلامی سننے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اس کی صحیح درک نہیں سمجھ نہیں پہنچ پاتی ان کو. تو جس کو سنایا جا رہا ہے آگے جا کے، جس کو پیغام، وہ اس کو بہتر زیادہ طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. یہ فہم و تفہیم کا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے. اس اوقات کچھ زبانی جن کا حفظ اچھا ہوتا ہے، کچھ ہے جن کی فہم اچھی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ عالم. فکانہ محمد اذا ذکرہ، یہ محمد بن سیرین مراد ہے. جب وہ ذکر کرتے تھے نا اس آیت، اس بات کا، فلعل بعض من یبلغہ، اس کا جب ذکر کرتے تھے کہتے تھے صدق النبی، واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا ہے. کہ ایسا ہی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ حفظ ان کا مضبوط ہے، کسی کا فام مضبوط ہے. تو کہتے ہیں کہ ثم قال، پھر آگے روایت چلتی ہے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث کے بعد، الا حل بلغت، الا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا. تو صحابہ نے پھر فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس میں کسی کا کوئی سوال جی؟ اچھا، اب آپ نے دیکھے بغیر یہ بتائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو پتہ ہے صرف وہ سوال کا جواب دیں، یعنی وہ لکھ دیں گے ادھر بھی مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ. یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ دیا ہے یا یہ جو فرمایا ہے ساری باتیں، یہ کب فرمائی ہیں؟ جی، کس کو پتہ ہے جی؟ اچھا جی، تاجور صاحب کے علاوہ. جی، کسی کو نہیں پتہ؟ ماشاء اللہ. یعنی مہینہ نہیں، مہینہ تو معلوم ہے، مہینہ تو آئے تو ذوالحجہ ہی ہے. تاریخ کیا تھی ذوالحجہ کی؟ محمد الرحمان صاحب کہہ رہی ہیں کہ حجت الوداع. نہیں، یہ حجت الوداع کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آخری حج کا حج الوداع، وہ تو ہے حجت الوداع ہی تھا.
لیکن اس میں سے ڈیٹ کون سی تھی، کس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا؟ جی تاریخ، تاریخ بتائیں جی۔ جی تاجور صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب میرے بھی علم میں اتنا ہی ہے، 10 ذوالحجہ 9 ہجری، اس سے زائد مجھے نہیں معلوم۔ یہ 8 ذوالحجہ تو نہیں ہے جی بالکل بھی، شیخ صاحب 10 میں نے کہا 10۔ نہیں وہ کمنٹ میں لکھا ہے نا 8 ذوالحجہ نہیں ہے جی بالکل بھی، یہ یوم النحر، غیر یوم النحر، علیسا یوم النحر، آپ نے فرمایا نا علیسا یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ مطلب ذوالحجہ جو کہ 10 تاریخ ہوتی ہے، 10 ذوالحجہ، یعنی یوم الاضحیٰ اس کو کہتے ہیں، 10 ذوالحجہ، تو یہ 10 ذوالحجہ کا خطبہ تھا۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور بعض روایتوں میں آیا بھی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا، یہ حج کا خطبہ نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے خطبہ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج تو ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کو بھی دیا، 9 ذوالحجہ، اور یہ عید کا خطبہ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو خطبہ ہے یہ عید کا بھی نہیں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی چند صحابہ کو دیا تھا، یہ زیادہ صحابہ کو نہیں دیا تھا، کہتے ہیں نا 1 لاکھ صحابہ وہاں موجود تھے، یہ سارے صحابہ کو نہیں دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دینے کے بعد میں کچھ لوگ وہاں جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میرا یہاں تک یہی ذہن جاتا ہے، واللہ اعلم، مجھے یاد پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا تو آگے جی بدایت المجتہد آ گئی جی۔ جی ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز کے اندر قرات سورۃ فاتحہ اختلاف تھا، کچھ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہر رکعت کے اندر فرض ہے، کہتے ہیں کہ نماز کی کسی ایک رکعت میں پڑھ لی جائے، تو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں، قرآن کا بس ایک کوئی حصہ پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر ہم نے دلائل بھی پڑھ لیے تھے، فقرؤ ما تیسر من القرآن منہ، یہ آیت ہے، اس کے علاوہ ابو ہریرہ کی ایک حدیث تھی جس کے اندر ہے کہ حدیث مسیح الصلاۃ جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ نے نماز سکھائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ ثم اقرأ ما تیسر ما کا من القرآن، یہ حدیث تھی، وہ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلق قرات واجب ہے، کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے، اس میں سورۃ فاتحہ جو ہے نا اسپیشلی یہ ضروری نہیں ہے، اور دوسروں کی دلیل وادہ بن صامت کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے خداج والی، یہ اختلاف ہم نے پڑھ لیا تھا، آگے ہم نے اب پڑھنا ہے یہاں سے، یہ فقرہ و ما تیسر کے نیچے جو آیت آتی ہے نا، آیت سے نیچے جو آتا ہے یہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں والعلماء المختلفون فی هذه المسالۃ، کہتے ہیں اس مسئلہ میں اختلاف کرنے والے جو علماء ہیں، اما ان یکونوا ذهبوا فی تعویل هذه الاحادیث مذهب الجمع، وہ یا تو ان احادیث کی تعویل کرتے ہوئے وہ جمع کی مسلک پر گئے ہیں، یعنی انہوں نے جمع تطبیق دی ہے، کچھ حدیثوں کی تعویل کر دی ہے اور کچھ کو پھر آ کے ان کے اندر جمع توفیق دے کے انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا ہے،
وَإِمَّا أَن يَكُونُوا ذَهَبُوا مذہب الترجیح، یا پھر انہوں نے ترجیح والا مذہب اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، یا تو تعویل کر کے ساری حدیثوں کو جمع کر لیا ہے، یا پھر ان میں سے ان علماء نے بعض روایتوں کو بعض پر ترجیح دے دی ہے۔ کہتے ہیں وَعَلَىٰ قِلَل الْقَوْلَيْنِ، دونوں قولوں پر ہی یتصور ھذا المعنی، یہ معنی پایا جاتا ہے، یعنی یہ اختلاف، یعنی اختلاف ھذا المعنی کا مطلب یہاں اختلاف ہے، اختلاف یعنی اختلاف پیدا ہوتا ہے، دونوں صورتوں پر ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ احادیث کو جمع تطبیق دیں، چاہے وہ اس کو ترجیح دیں، دونوں صورتوں میں اختلاف بنتا ہے۔ وذالک، اور وہ اس طرح کہ انہ من ذهب مذهب من اوجب قراءۃ ما تیسر من القرآن له ان یقول هذا ارجح، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ من ذهب مذهب من کہ جو ان لوگوں کا مذہب ہے نا کہ من اوجب قراءۃ ما تیسر من القرآن له، جو قرآن کا کوئی بھی حصہ قرات کرنا واجب سمجھتا ہے، یعنی جو لوگ قرات کا کوئی بھی حصہ جو ہے نا قرات کرنا ہی واجب سمجھتا ہے، سورۃ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی حصہ قرات کر لیا جائے اور اس کے نزدیک یہ واجب ہے، تو کہتے ہیں اس کا مذہب جو ہے نا لہو ان یقول ھذا ارجح، اس کے لیے کہتے ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے، لہو ان یقول، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ھذا ارجح، کہ یہ راجح ہے، یعنی یہ موقف ہی راجح ہے کہ جس میں یہ حدیث ہی راجح ہے کہ جس میں قرآن، یعنی جو حدیث ابو ہریرہ مسیح الصلاح والی حدیث ہے کہ وہ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتا ہے، کہتے ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہی راجح موقف ہے، ترجیح والا مذہب، لأن ظاہر الکتاب یوافق، کیونکہ جو کتاب یعنی قرآن کا جو ظاہر ہے وہ اسی کے موافق ہے، قرآن میں جو ہے نا فقرؤ ما تیسر منہ، اس کا ظاہر کہتے ہیں اسی کے موافق ہے کہ جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، تو لہٰذا کہتے ہیں جو محض قرات کو واجب سمجھتا ہے نا کسی بھی قرات کو، وہ کہتا ہے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہی راجح ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلَهُ أَن يَقُولَ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ، اب یہ تو ہے ترجیح کی صورت میں، ترجیح کی صورت کے اندر وہ یہ کہے گا کہ یہی موقف راجح ہے اور دوسرا مرجوح ہے۔ وَلَهُ أَن يَقُولَ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ، کہلے اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ کہے عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ، دونوں میں جمع کرتے ہوئے، دونوں طرح کی احادیث کے اندر جمع توفیق دیتے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہ یمکن ان یکون حدیث عبادت المقصود منہ المقصود منہ، کہتے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے جمع کرتے ہوئے کہ ممکن ہے ان یکون حدیث عبادت، کہ عبادہ کی حدیث میں، حدیث عبادہ میں المقصود بہ نفی الکمالی، کہ اس کا مقصد، اس میں مقصود ہو کمال کی نفی کرنا، یعنی عبادہ بن سامع نے جو فرمایا لا صلاۃ، یہ لا مطلق نماز کی نفی نہیں ہے کہ بالکل اس کی نماز نہیں ہے، کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ کمال کی نفی ہو، یعنی اس کی نماز اچھی نہیں ہے، اس کی نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز اس کی اچھی نہیں ہے، کوئی کمال کی نماز اس کی نہیں ہے، کہتے لا نفی الاجزائی، جائز نہ ہونے کی نفی نہیں ہے، جائز نہ ہونے کی، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے لا صلاۃ کہ اس کی نماز جائز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہوئی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ لائے نفی جنس نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ لائے نفی جنس نہیں ہے بلکہ یہ لائے کمال کا ہے، کہ وہ کمال کی نفی ہے کہ اس کی نماز اچھی نہیں ہے، زیادہ اچھی نہیں ہے بلکہ وہ قبول تو ہے۔ جمع کرتے ہو کہ کیا کہیں گے یہ جہاں جو لا صلاۃ والی ہے نا اس میں کمال کی نفی ہے، اور باقی کے اندر جو ہے نا وہ جو جائز قرات تھی یا جو مجزی قرات تھی وہ ذکر کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان یکون حدیث عبادت المقصود به نفی الکمالی، المقصود به نفی الکمالی لا نفی الاجزائی، کہ اس میں کمال کی نفی کی گئی ہے نہ کہ جائز نہ ہونے کی نفی، نہ کہ جائز ہونے کی نفی کی گئی۔ وحدیث ابی ہریرہ المقصود منہ، اور جو ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے اس میں مقصود کیا ہے، الاعلام بالمجزی من القراءۃ، اس سے مقصود کیا ہے، یعنی جو ابو ہریرہ والی جو
مشہور حدیث ہے نا، اس میں کیا ہے، الاعلام، العلامہ، یہ خبر دینا، بالمجزی من القراءت، کتنی قرات واجب ہے، کتنی قرات کافی ہے، اس میں قرات کے جائز قرات کی یا جو کفایت قرات جو ہے نا اس کی خبر دینا ہے، اس سے مقصود یعنی جو مسیء الصلاح والی حدیث ہے کہ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، کہتے ہیں اذا کان اذ ہونا چاہیے میرا خیال، اذ کان المقصود منہ تعلیم فرائض الصلاۃ، کیونکہ اس حدیث کا مقصود کیا ہے، فرائض کی تعلیم دینا، اس حدیث میں جو مقصود ہے وہ فرائض کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو جہاں جو فرض تھا اس کی ادھر خبر دے دی گئی کہ جتنی قرات کفایت کرتی تھی اتنی اس کی حدیث ابو ہریرہ میں بتا دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں جمع کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جس چیز کو سمجھ آ گئی ہے وہ بتائیں جی، یہاں تک جو ہم نے بات کی پڑھی ہے اس کی جس کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ بتائیں۔ اچھا ابھی وہ بتائیں جس کو سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک، نہ سمجھ آئی ہے نہ سمجھ آ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ لا نفی والی کہتے بات سمجھ نہیں آئی۔ اب پہلے جو ہے نا وہ ان لوگوں کا موقف ذکر کر رہے ہیں، میں ابھی دوبارہ اس کا خلاصہ بیان کر دوں، ان لوگوں کا موقف ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں یعنی حناف وغیرہ کہ جو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر قرات مطلق واجب ہے، سورۃ فاتحہ واجب نہیں ہے، سورۃ فاتحہ واجب نہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اب حدیثیں تو دونوں طرح کی ہیں، بعض حدیثوں کے اندر ہے مطلق قرات کا ذکر کہ مطلق قرات کرنی ہے، بعض میں ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں یا تو یہ ہے کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ یعنی جو مطلق قرات کی بات کرتے ہیں وہ کہیں کہ قرات جن حدیثوں کے اندر مطلق قرات ہے نا وہ راجح ہیں، اور جس میں سورۃ فاتحہ کی تاکید لگائی گئی ہے وہ راجح نہیں ہے، وہ مرجوح ہے۔ یعنی جو لوگ مطلق قرات کے قائل ہے نا کہ صرف قرات ایک دو آیتیں قرات یہ واجب ہے، صرف سورۃ فاتحہ کو ضروری نہیں ہے، ان کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ ان حدیثوں کا کیا کرتے ہوں گے کہ جس کے اندر سورۃ فاتحہ کی بات آئی ہے، کہتے ہیں یا تو ترجیح دے کر وہ کہہ دیتے ہوں گے کہ عبادہ بن صامت وغیرہ والی جو حدیثیں ہیں نا یہ مرجوح ہیں، اور جو دوسری اب یا تو عبادہ بن صامت وغیرہ کی حدیثوں کو وہ مرجوح قرار دیں گے، اور جو ابو ہریرہ والی مسیء الصلاۃ والی حدیث ہے اس کو راجح قرار دیں گے کہ کیونکہ وہ قرآن پاک کی اس کو تائید حاصل ہے، یا تو یہ، یا پھر وہ اس دونوں طرح کی حدیثوں کے اندر جمع توفیق دیں گے۔ جمع توفیق کی صورت کیا ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ یہ جو ابو ہریرہ والی جو مسیء الصلاۃ والی حدیث ہے نا اس میں تو ذکر کیا ہے کہ کتنی قرات تمہارے لیے ضروری ہے، ضروری قرات کا ذکر کر دیا کہ کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے، اور جو ابو عبادہ بن صامت جس میں آیا کہ لا صلاۃ کہ نماز لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب لا جو ہے، لا آپ جانتے نفی جنس کا بھی ہوتا ہے، نفی کمال کا بھی ہوتا ہے،
تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اعلیٰ درجے کی نماز اس کی نہیں ہوئی، یعنی اس نے اس کے مستحبات کو چھوڑا ہے. جس نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مستحب نہیں ہوئی، اس کی نماز افضل نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں اس کے کمال کی نفی کرنی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی نفی کر کے ادنا درجے کی اس کی نماز ہے، اعلیٰ درجے کی نماز اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نفی کمال ہوتا ہے کہ کمال کی نفی کرنی ہے، اجزاء کی نفی نہیں کرنی. یعنی یہ نہیں کہنا کہ ہوئی نہیں ہے، ہو جاتی ہے لیکن اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی، بس یہ اس کا مقصود ہے. اب یہ انہوں نے کہتے ہیں اس کا جواب دے دیا ہے. ان لوگوں کی بات ابھی کی ہے کہ جو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کو واجب نہیں سمجھتے، صرف مطلق قرات کو واجب کرتے ہیں، وہ چاہے سورۃ فاتحہ کے ذریعے ہو جائے چاہے دوسری کسی صورت کے ساتھ ہو جائے. اب یہ تو ہوگی ان کی بات. اب آگے ولی اولئک، سیکنڈ لاسٹ لائن کا آخری 2-3 لفظ، ولی اولئک جمع و تطبیق کا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ جمع و تطبیق ہوتی ہے کہ جب دو معارض چیزیں ہوں نا، ان کے درمیان موافقت پیدا کرنی ہے کہ یہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے. اس طرح کا کوئی معنی کر دینا ہے درمیان میں کہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے. ٹھیک ہے، ترجیح کیا ہوتی ہے کہ ایک کو ہم کہہ دیں کہ یہ مرجوح ہے، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، دوسری کے اوپر عمل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے مرجوح، راجح مرجوح. دوسری ہوتی ہے جمع توفیق کے ایسا دونوں کا معنی کر دیا جائے کہ درمیانہ سا معنی کر دیا جائے کہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے، دونوں ہی صحیح قرار پائے. اچھا، کہتے ہیں ولی اولئک ایضا. اب یہ دوسرے جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، کہتے ہیں ولی اولئک ایضا ان یذهبوا هذین المذهبین. کہتے ہیں دوسرے جو دونوں ہیں وہ بھی یہ دونوں مذہب اختیار کر سکتے ہیں. یعنی دونوں مذہب کیا کہ ترجیح والا مذہب یا راجح مرجوح والا مذہب، کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ راجح ہے، یعنی جو ہمارا مذہب ہے یہی راجح ہے، دوسرا مرجوح ہے، یا ہمارے مذہب والے جو دلائل ہیں یہ راجح ہے دوسرے مرجوح ہیں. یا یہ بھی تطبیق دیں گے کہ جو ان کے دلائل ہیں وہ بھی صحیح ہیں، ہمارے دلائل ہیں وہ بھی صحیح ہیں، دونوں کا معنی یہ ہے. ولی اولئک ایضا، کہتے ہیں ان کے لیے بھی، یعنی یہ دوسرا گروہ ہیں، دوسرے فقہاء ہیں، وہ بھی ان یذهبوا هذین المذهبین، وہ بھی یہ جمع توفیق والے اور راجح مرجوح والے مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں. بأن یقولوا، یہ کہہ کر، یہ کہنے کہ هذه الاحادیث اوضح، کہ یہ جو ہماری حدیثیں ہیں نا اس میں یہ زیادہ واضح ہیں. لأنها اکثر، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. جو ہماری حدیثیں ہیں جس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے، کہتے ہیں یہ زیادہ واضح ہیں روزی روشن کی طرح، اور یہ بکثرت بھی ہیں. وَأَيْضًا، اور نیز ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فَإِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَشْهُورِ، جو ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے نا، جو دوسری جس میں ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فصلات کیا ہے پیچھے جو ہم نے پڑھی تھی، من لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج خداج فہی خداج فہی خداج. یہ جو ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے، کہتا ہے کہ یہ جو حدیث عبادہ بن صامت ہے نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، فإن حدیث ابی ہریرہ المشہور، یہ ابو ہریرہ کی جو مشہور حدیث ہے نا، یعضدہ، یہ عبادہ بن صامت کی حدیث کی تائید کرتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ والی جو مشہور حدیث، کون سی مشہور حدیث کہ جس کے اندر فہی خداج فہی خداج والی بات ہے، کہتے ہیں یہ حدیث بھی اب عبادہ بن صامت کی حدیث کی تائید کرتی ہے. اسی کے اندر بھی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے. اب یہ حدیث کون سی ہے، کہتے ہیں اب اس کی تفسیر کہتے ہیں وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، کہتے ہیں یہ وہی تفصیلی حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی جو حدیث قدسی ہے
کیا ہے کہ قد قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصفها لی و نصفها لعبدی، اس کا ایک حصہ میرے لیے ہے، اس نماز کا ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے، ولی ما سال، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ یقول العبد، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے اندر نماز کو الحمدللہ کہا گیا، یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ نماز کو۔ یقول العبد، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ تعالیٰ تعالیٰ، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ پھر جواب دیتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الحدیث، حدیث کہتے ہیں آگے تفصیلی ہے۔ یہ تو ہے یعنی پہلا جواب۔ کہتے وَلَهُمْ أَن يَقُولُوا أَيْضًا، کہتے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن مبہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ حدیث ابو ہریرہ جو مسیح الصلاح والی حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، کہ پھر جتنا تمہیں قرآن میسر آئے اتنا پڑھ لو جو میسر ہے۔ کہتے ہیں مبہم، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ تو مبہم ہے، اس میں یہ تو نہیں فرمایا کہ کہاں سے پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ والاحادیث الاخر، اور جو دوسری حدیثیں ہیں معینۃ، یعنی جن احادیث کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے، کہتے ہیں وہ معینۃ، وہ معین ہے، یعنی وہ وضاحت کرنے والی ہے، یعنی اس کے اندر تعین کیا گیا ہے کہ کون سی قرات پڑھنی ہے، جبکہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن یہ مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے کہ کون سی پڑھنی ہے، جبکہ دوسری حدیثوں کے اندر سورۃ فاتحہ کی وضاحت آ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے تعین کر دیا ہے کہ کون سی قرات پڑھنی ضروری ہے۔ کہتے ہیں والمعین، معین، اور جو معین ہوتا ہے نا، یقضی علی المبہم، یہ مبہم پر راجع ہوتا ہے، مبہم پر فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مبہم کے اوپر یہ اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے مبہم۔ وہذا فی اسر، اب یہ قاضی صاحب یعنی ابن رشد کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے یہ جو ہے نا ان کی یہ تعویل کہ ہمارے والی جو حدیثیں ہیں وہ معین ہے اور دوسری جو ہے نا وہ دوسری والی جو ما تیسرہ والی ہے یہ مبہم ہے، کہتے ہیں ھذا فیہ عسر، اس کے اندر کہتے ہیں دشواری ہے، یہ مشکل بات ہے، یہ ان کی کہتے ہیں دلیل نہیں بنتی۔ کیوں؟ کہتے فإن معنی حرف ما ہاہنا، کیونکہ کہتے ہیں یہ جو ما ہے نا، ما تیسرہ، یہ جو معنی ہے نا اس کے حرف کا یہاں، انما ہوا معنی، اس کا معنی دراصل کیا بنتا ہے کہ ای شیء تیسرہ، یہ ما یعنی عموم کے لیے کہتے ہیں، لہذا اس کا معنی کیا ہوگا ای شیء تیسرہ، مقرا ای شیء، مقرا ای شیء تیسرہ، اصل میں یہ ہے کیونکہ ای شیء جو بھی چیز تمہیں میسر ہو، اب حالانکہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، یا یہاں جو نفی کر رہے ہیں نا اس کی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں، بہرحال اس کو پڑھے تو صحیح نا۔ فإن معنی حرفا، کہتے ہیں جو ماں کے حرف کا جو معنی ہے نا ہونا یہاں، وہ کیا ہے، انما ہوا معنی ای شیء تیسرہ، وہ کیا ہے، ای شیء تیسرہ کے معنی میں ہے۔ وانما یسوغ ھذا، کہتے ہیں یہ جو انہوں نے جو سورۃ فاتحہ کے وجوب کے قائلین ہیں نا، انہوں نے جو طویل کی ہے نا، یہ کہتے ہیں انما یسوغ ھذا، یہ ہو سکتا تھا، یہ جائز ہوتا، ان دلت ما فی کلام العربی، اگر ما کا لفظ عرب کے کلام میں دلالت کرتا ہوتا، علی ما تدل علیہ لام العہد، اس پر جس پر لام عہد، عہد ذہنی والا جو لام ہے وہ دلالت کرتا۔ اب عہد ذہنی کے اندر الف لام جو ہوتا ہے نا، الف لام یہ للعہد ہوتا ہے، یعنی جو کسی کے ذہن میں جو بات پائی جاتی ہے، الرجل، الرجل، اب الف لام یہاں عہد کے لیے ہے، حاضر الرجل مثال کے طور پر، الرجل یہاں عہد کے لیے ہے کہ خاص بندہ جو انسان کے ذہن میں، مائنڈ میں ہے، عہد کا مطلب، عہد ذہنی کا مطلب ہے جو مائنڈ میں انسان کے ہے وہ مراد ہو۔ کہتے ہیں اگر ماں کا لفظ عرب کے کلام کے اندر لام اس پر دلالت کرتا ہوتا جس پر لام عہد دلالت کرتا ہے، یعنی عہد ذہنی وغیرہ پر دلالت کرتا ہوتا، تو فکانہ یکون تقدیر الکلامی، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا تھا یہ تقدیر الکلامی، کلام کی تقدیر یہ ہوتی، یعنی مقدر کلام پھر یہ ہوتا، پیچھے تو کہتے ہیں مقدر یہ تھا ہم نے جو بنایا تھا، تو وہ تو تھا الذی ای شیء تیسرہ،
لیکن کہتے ہیں اگر اس کو کلام عرب میں یہ مستعمل ہو نا کہ ما لام احد والے معنی میں اگر ہوتا، کہتے ہیں معنی یہ بننا تھا کہ اقرا الذی تیسر معک من القرآن، وہ پڑھو جو تجھے قرآن میں سے میسر آئے گا. وَيَكُونُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ الکتاب، کہتے ہیں اس سے پھر مفہوم کیا بننا تھا الکتاب، کہ یہ جو تمہیں میسر آئے. الذی، کیونکہ یہ عہد ذہنی والا یا الذی ہے، تو کہ وہ یکون المفہوم، اس کا مفہوم کیا بنتا تھا، اس سے سمجھ یہ آنی تھی کہ الکتاب یعنی قرآن، کون سا میسر قرآن پڑھنا ہے، الکتاب، جس طرح کے دوسری حدیثوں کے اندر آگے کہتے اذا کانت الالف واللام فی الذی تدل علی العہد، کہتے کیونکہ جو الف لام ہے نا الذی کے اندر، الذی کے اندر جو الف لام ہے تدل علی العہد، یہ عہد ذہنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی خاص جو ذہن میں پائی جاتی ہے بات اس پر دلالت کرتا ہے. فینبغی ان یتأمل ھذا، کہتے لہذا چاہیے کہ ان یتأمل ھذا فی کلام العربی، کہ اس کو کلام عرب کے اندر تلاش کیا جائے، اس میں کلام عرب کے اندر غور فکر کیا جائے کہ کیا ما عہد ذہنی والے الف لام کے ساتھ کے معنی میں آتا ہے یا نہیں آتا. کہتے اصلاً تو نہیں آتا، لیکن اگر کہیں اس کا استعمال ہے تو پھر تو کہتے ہیں ان کی تعویل درست ہے، ورنہ نہیں. کہتے فَإِنْ وَجَدْتَ العرب، اگر آپ پائیں عرب کو، یا ان وجدت العرب، اگر عرب پائے جائیں، تفعلوا ھذا، ایسا کرتے. آنی، کہتے میری مراد تتجوزوا فی مواطن ما، کہ اگر وہ ماں کی جگہ پر یہ جائز قرار دیتے ہیں، یعنی اس کو عہد ذہنی والے معنی کو ماں کی جگہ پر وہ جائز قرار دیتے ہیں عرب، تو فتدل بما، آپ دلالت کر سکتے ہیں ماں کے ذریعے علی شیء معین شے، فتدل، اور وہ دلالت کرے بما، ماں کے ذریعے، یعنی عرب دلالت کریں ماں کے ذریعے علی شیء معین، کسی معین شے پر، ماں کا لفظ بول کر کسی معین شے پر وہ دلالت کرتے ہوں، اگر ان کے ہاں یہ معنی درست ہے، پایا جاتا ہے یہ ان کے اندر یہ کلام مستعمل ہے، تو کہلے فل یسوغ ھذا تعویل، تو پھر کہتے ہیں یہ تعویل جائز ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو طویل اوپر وجوب فاتحہ کے قائلین نے کی ہے نا، کہ ما تیسر ما کا من القرآن، یہ جو ما یہاں آتا ہے یہ مبہم ہے، لہذا اس کی تعیین دوسری حدیثوں کے اندر آ گئی ہے. تب تو ہو سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فرما دیا ہے ما تیسرا، تو کہتے ما تو ای شیء کے اندر آتا ہے، اس کو تو ہم معین کر ہی نہیں سکتے. تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ جب عرب کے اندر یہ مستعمل نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ جمع توفیق اس کے اندر نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں اگر تو یہ ایسا ہو سکتا فلی یسوع حاضر طویل، تو یہ طویل ہو سکتی ہے. وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ، ورنہ اگر عرب کے ہاں ماں کو معین شیء کے اندر، معین شے کے اوپر دلالت کرتے ہوئے نہیں پایا جا سکتا، تو پھر کہتے فلا وجہ لہو، تو پھر اس تعویل کی کوئی وجہ معلوم نہیں، کوئی صورت نہیں بن سکتی. فل مسئلہ، تو کہتے لہذا مسئلہ یہ جو ہے نا کما ترا محتملہ، جس طرح کہ آپ سمجھ دیکھ رہے ہیں یہ محتمل ہے، احتمال اس کے اندر پایا جاتا ہے. وانما کان یرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ، کہتے ہیں کہ احتمال اس صورت میں تو رفع ہو سکتا ہے کہ اگر نسخ ثابت ہو جائے. یعنی اب کہتے ہیں جو جمع توفیق والی صورت ہے نا، جو یہ تو نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں یہ تو یہاں مشکل ہے. لیکن اگر راجع مرجو والی صورت، کہتے ہیں اگر راجع مرجو کیسے ہوگا، کہ ایک کو ترجیح دے دی جائے، دوسرے کو مرجو کر دیا جائے. وہ ترجیح کیسے ہوگی کہ جو راجع ہے وہ ناسخ ہے اور جو دوسرا ہے وہ منسوخ ہے. پہلے پہل فرض کیا، یا تو پہلے پہل سورت فاتحہ پڑھنا واجب تھا، اور بعد میں عام کوئی بھی قرات کر لی جائے وہ اس نے آ کے نسخ کر دیا، یا پھر پہلے کوئی بھی قرآن کی کا حصہ پڑھ لیا جاتا تو وہی جائز تھا، بعد میں سورت فاتحہ کی. یعنی وہ کہتے ہیں ناسخ منسوخ والا اگر احتمال ہو تو ناسخ منسوخ کا کوئی چکر ثابت ہو جائے تو یہ احتمال رفع ہو سکتا ہے، ورنہ کہتے ہیں یہ رفع نہیں ہو سکتا. جبکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، انہوں نے جو بھی کہا ہے یہ بالکل بھی درست نہیں. ما تیسرا جب یہ عام ہے تو اس سے مراد ما بعد الفاتحہ قرات ہے، ما بعد الفاتحہ قرات ہے. ہم تو اس کو
سورۃ فاتحہ پر معمول ہی نہیں کرتے کہ تم مقرا ما تیسر معک من القرآن. سورۃ فاتحہ نہیں مراد، سورۃ فاتحہ کے لیے الگ سے دلائل موجود ہیں. یہ ما بعد الفاتحہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو میسر ہے تم اس کی قرات کر لو. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو محمول بھی کر لیں کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. ایک جگہ پہ ایک چیز مبہم آ گئی ہے اور عام آ گئی ہے، اس کو وہ ہر ایک جز کو شامل ہے، یعنی قرآن پاک کی ہر جز کو شامل ہے ما تیسر ہے، یعنی کوئی بھی چیز پڑھ لو. اب کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی چیز پڑھ لو، اب اس کو متعین کرنا ہے کہ کون سی چیز پڑھنا واجب ہے اور کون سی چیز پڑھنا مستحب ہے. اس کو متعین کرنا ہے دوسری حدیث نے. دوسری حدیث نے واضح کہہ دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ. اور پھر اس کے یہ تو یعنی منصوص مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے پیچھے کچھ صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا اور آپ کے اوپر قرات بوجھل ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ کون پڑھ رہا تھا میرے پیچھے؟ کیا تم پڑھتے ہو اپنے قاری کے پیچھے تم پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی سے. آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بام القرآن، کہ تم ایسا نہ کیا کرو سوائے ام القرآن کے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ صحابہ مقتدی بھی تھے کہ تم ایسا نہ کیا کرو، یعنی میرے پیچھے نہ پڑھا کرو، میرے پیچھے نہ قرات کیا کرو علاوہ ام القرآن کے، ام الکتاب کے. فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہو. یہ تو واضح ہے، اس کے بعد تو کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. باقی ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کو کوئی سوال اس میں تو وہ کر سکتے ہیں جی. جی ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.